اجاں گھٹو اجاں گھٹو اللہ تو راضی تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. اور وہ زمانہ میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، وہ زمانہ میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل علم کے مقام، اہل علم کے مرتبہ اور اہل علم کی شان کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے لیے حقیقی معنوں کے اندر اگر کوئی چیز باعث افتخار ہو سکتی ہے تو وہ ہے انسان کے اندر جوہر علم کا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکۃ اللہ کو، فرشتوں کو جناب آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر جوہر علم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو دولت علم سے مالا مال کیا تھا۔ فرشتے پاک باز مخلوق، نور سے پیدا ہونے والی مخلوق، حضرت آدم علیہ السلام اربع عناصر سے پیدا ہونے والے، مگر جس جوہر کی وجہ سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام مسجود ملائک بن رہے ہیں تو وہ جوہر علم ہے جو اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر رکھا تھا۔ قرآن کریم نے حضرت طالوت کی شان کو بیان کیا، ان کی عظمت کے اندر پہلا لفظ استعمال کیا بسطۃ فی العلم والجسم۔ جناب طالوت کی فضیلت کا سبب ان کے اندر علم کا پایا جانا تھا۔ سید الکونین کو اللہ نے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرا پیغمبر دنیا کے اندر اس لیے تشریف لے آئے قرآنی آیات کی تلاوت کریں، آنے والے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں، اور حضور کی یہ ذمہ داری ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، حضور معلم بن کر آئے دنیا کے اندر۔ رسول اللہ کی امتیازی صفت وہ معلم ہونا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، صحابہ کرام مختلف ٹولیوں میں بیٹھے ہیں، ایک جماعت ایسی ہے جو درس و تدریس کے اندر مشغول ہے، کوئی ذکر کر رہے ہیں کہ دعا میں مشغول ہیں، ایک جماعت ایسی ہے جو درس و تدریس کے اندر مشغول ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی پڑھنے پڑھانے والی جماعت میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھے دنیا میں معلم بنا کر بھیجا ہے۔ سید الکونین پڑھنے پڑھانے والی جماعت کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، علم بہت بڑی عظمت والی چیز ہے۔ اللہ نے علم کی وجہ سے لوگوں کی شانوں کو بڑھایا ہے، اور بعض قوموں کو اللہ نے علم نہ ہونے کی وجہ سے گرا دیا ہے مقام سے۔ لیکن یاد رکھیں دو باتیں، ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اصولی طور پر لفظ علم علم شریعت پر بولا جاتا ہے۔ غور کرنا، میرا مقصد کسی پر اعتراض کرنا نہیں۔ انجینئرنگ بہترین قسم کا فن ہے، طب اعلیٰ قسم کا فن ہے۔ اللہ والے لکھتے ہیں علماء کرام کہ اگر لفظ علم کا حقیقی کوئی مصداق ہے دنیا کے اندر تو وہ علم شریعت ہے۔ اللہ نے حضور کو علم شریعت دے کر بھیجا۔ طب اعلیٰ درجے کی چیز ہے، ہماری صحت و مرض کا تعلق ہے طبیب کے ساتھ، ہمارے لیے بہت بڑا مسیح ہے طبیب۔ لیکن حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب معتمم دارالعلوم دیوبند اس موضوع پر چلتے ہوئے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ طب نفع والی چیز ہے لیکن یہ ایک فن ہے، علم نہیں ہے۔ غور کرنا، فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک علاقے کے اندر بندر بہت تھے، بہت بندر، نہ وہ رات کو سونے دیں نہ دن کو آرام کرنے دیں، کھانا پکا اٹھا کر لے جائیں، کپڑے لے جائیں، تنگ کیا انہوں نے۔ سب لوگ علاقے کے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ان کے مارنے کی تدبیر کرنی چاہیے، جب یہ جانور موذی بن جائے، ایذا دینے والا بن جائے، تکلیف دینے والا بن جائے تو شرعاً ہلاک کرنے کی اجازت ہے، اب کوئی تدبیر کرو انہیں مارو۔ تدبیر یہ بنی کہ بہترین قسم کی روٹیاں، اس زمانے میں چینی نہیں ہوتی تھی، گڑ کے بہترین روٹیاں، اندر باہر گھی، ان نے پکا کر اپنی چھتوں پہ رکھ دیا۔ آئیں گے کھائیں گے مریں گے۔ وہ جو تشریف گھرنائن انہیں کہ بلی کو دالچ کالا کالا ہے، اگے تو ساکو بجے نے آنتے آج روٹیاں بکھیاں پہن کوئی ہے گڑبڑ۔ پہلے تو یہ ہمیں بگاتے تھے، بندوق وغیرہ کا فیر کرتے تھے، ہم بھاگ جاتے تھے۔ آج روٹیاں ہیں، میٹھا ہے، گھی ہے، کوئی مصیبت ہے اس میں، یہ سارے بندر واپس چلے گئے۔ جا کر ایک بہت بڑا پرانا بندر، اسے وہ ساتھ لے آئے، اس نے آ کر ایک ایک روٹی کو سونگا اور سب کو لے کر واپس چلا گیا۔
گھنٹے کے بعد یہ سارے بندر واپس آئے. ان کے ہاتھ کے اندر ایک خاص درخت کی ٹہنی تھی. ادھر سے یہ روٹی کھائیں, ادھر سے ایک پتا اس کا کھا لیں, سارے کے سارے روٹی صاف, آرام سے اچھلتے کودتے چلے گئے. حضرت قاری صاحب لکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا ان کے پاس؟ زہر کا تریاق تھا. ان کو یہ علم تھا کہ زہر کا علاج اس بوٹی میں ہے. وہ اس کو کھاتے تھے, ان کو چڑھاتے بھی تھے, ان کی پکی روٹیاں بھی کھاتے تھے اور واپس چلے گئے. حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں اگر طب علم ہوتا تو یہ چیز تو بندر کے اندر بھی موجود ہے. آپ کبھی شہد کے چھتے کو دیکھیں, دنیا کے بڑے سے بڑے انجینئر حیران رہ جائیں گے ان چھوٹے سے جانوروں کی کاریگری کے اوپر کہ کس انداز کے اندر یہ اپنے چھتے کو بناتے ہیں. ہوا کے اخراج کا سسٹم موجود ہوتا ہے, تمام چیزیں اس کے اندر ہیں. تو میرے محترم دوستو, معلوم ہوا ان چیزوں کا نام علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے. علم وہ ہے جو سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک قرآن کی شکل میں پہنچا, ہم تک حدیث کی شکل میں پہنچا, ہم تک شریعت کی شکل کے اندر پہنچا. تو میرے محترم دوستو, اصل میں لفظ علم علم شریعت پر بولا جاتا ہے. باقی دنیا کے علوم حقیقت کے اندر یہ فنون ہیں, یہ علم نہیں ہے. غور فرمائیے, صرف عالم ہو جانا یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے. میں نے 10 سال پڑھ لیا لیکن میری عملی زندگی علم کے مطابق نہ ڈھل سکی. میں نے قرآن پڑھا, میں نے حدیث پڑھی, میں نے فقہ پڑھی, مگر مجھے دیکھنے سے قرآن کریم کی خوشبو کوئی محسوس نہیں کرتا. میرے ساتھ بیٹھنے سے حدیث پاک کی مہک کسی کو محسوس نہیں ہوتی. میرے پاس بیٹھنے سے علم کی خوشبو نہیں آتی. تو یہ علم حاصل کرنے نہیں ہے. علم کا مقصد یہ ہے کہ وہ علم ہماری عملی زندگی کے اندر ڈھلے. جو ہم نے قرآن پڑھا ہے وہ قرآن ہمارے عمل کے اندر نظر آئے. جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ میری نشست و برخاست کے اندر, میرے بولنے کے اندر, رفتار و گفتار کے اندر, زندگی کے ہر شعبے کے اندر مجھے نظر آنا چاہیے کہ واقعی اس کے دل کے اندر نور حدیث موجود ہے, اس کے سینے کے اندر نور قرآن موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء یہود کی مذمت بیان کی ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو, اپنے آپ کو بھلاتے ہو, حالانکہ تمہارے اندر علم کتاب موجود ہے. میرے محترم دوستو, اصل مقصد یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد ہماری عملی زندگی اپنے علم کے مطابق ہو. جو 2 مسئلے کا عالم ہے اس کو 2 مسئلوں پر عمل کرنا چاہیے. جو 4 کا عالم ہے اسے 4 پر عمل کرنا چاہیے. جس کے پاس 10 مسئلے شریعت کے موجود ہیں 10 پر عمل کرے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, خود پڑھ لیا, اس علم کو آگے پھیلانا بھی ضروری ہے. جو بڑا عالم ہے اس سے بڑا سوال ہوگا, جو چند مسائل کا عالم ہے اس سے چند مسائل کا سوال ہوگا. کیا تم نے پڑھنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اصل چیز شریعت جو چاہتی ہے وہ علم کا باعمل ہونا. جب دارالعلوم دیوبند شریف کی بنیاد رکھی گئی, قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے مدرسے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہم یہاں باعمل علماء پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے عمل کا نام لیا، پھر علم کا نام لیا کہ ہم یہاں باعمل علماء پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد سے وہ بڑوں کا قول نکل کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا وہ وقت ہم نے دیکھا ہے کہ دن کو قال اللہ قال رسول کی آوازیں گونجتی تھی اور رات کے وقت مسجد سے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ رات کو مسجد سے رونے کی آوازیں آتی تھی، طلباء بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، اساتذہ بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو رہے ہیں۔ انہیں تہجد بھی نصیب تھی، اوابین و چاشت بھی نصیب تھی۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ علم ہماری عملی زندگی کے اندر ڈھلے۔ علم آ گیا عمل نہیں، یہ وبال جان ہے۔ غور سے یہ لفظ سمجھنا، علم آ گیا عمل نہیں، وبال جان ہے۔ سنیے قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ تورات کے عالم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جس کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کو لاد دیا جائے۔ جس طرح وہ لدی ہوئی کتابیں جانور کو فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح وہ علم جو عملی زندگی کے اندر نہیں ڈھلا، وہ علم بھی اہل علم کو ذرہ برابر فائدہ نہیں دے گا۔ قاب احبار سے ملاقات ہوئی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قاب احبار سے ملاقات ہوئی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر نے پوچھا قاب احبار، تم تورات و انجیل کے عالم ہو، قرآن کریم کی دولت سے بھی اللہ نے آپ کو مالا مال کیا ہے، ذرا مجھے ایک بات بتاؤ کہ من ارباب العلم، اہل علم کون ہوتے ہیں؟ غور کرنا، بڑا عجیب لفظ ہے۔ ارباب علم کیا ہے؟ من ارباب العلم، کن کو عالم کہا جا سکتا ہے؟ اہل علم کون ہیں؟ تو قاب احبار نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا الذین یعملون بما یعلمون، اہل علم وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ الذین یعملون بما یعلمون، ارباب علم وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ سنیے، آگے بھی بہت بڑا عالم ہے، ادھر بھی اللہ کے نبی کی امت کا بہت بڑا انسان ہے حضرت عمر۔ حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا، فرمایا قاب احبار مجھے یہ بتاؤ کہ اہل علم کے دل میں سے علم کیا چیز نکالے گی؟ ما اخرج العلم عن قلوب العلماء، علماء کے دل سے علم کو کون سی چیز نکالے گی؟ جو جملہ حضرت نے فرمایا سونے کے قلم کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ قاب احبار نے فرمایا الطمع، دنیا کی لالچ جب علماء کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، علم چھٹی کر جائے گا۔ الطمع، جب علماء کے دل کے اندر لالچ اور طمع آ جائے گا، علم نکل جائے گا۔ یعنی یہ دنیا کا طمع اور علم، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔
ہاں چند اللہ والے ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں دشمنوں کو رام کرنے کی صلاحیت نصیب کی ہے، ورنہ جو ہمارا حال ہے وہ کعب احبار نے صحیح فرمایا کہ علم دل سے نکلے گا طمع کی وجہ سے۔ اس پر اکابر کے بے شمار واقعات میں عرض کر سکتا ہوں کہ ان کے دل کے اندر دنیا کا کوئی طمع نہیں تھا، ان کا مقصد محض اللہ کی رضا تھی، پڑھنا پڑھانا اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خاندان چشتیہ کے شیخ ہیں۔ ان کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جبہ مبارک اتار کر، غربت کا دور تھا، خلیفے کو دیا، فرمایا یار اسے صاف کر دو، بہت دن ہوئے ہیں دھلا نہیں ہے، کہیں اندر جوئیں وغیرہ نہ ہوں، اس کو صاف کر دو اور میں کمرے میں آرام کر رہا ہوں۔ اندر چلے گئے، علاقے کا گورنر حضرت کی ملاقات کے لیے آیا، خلیفہ تو خلیفہ ہوں گے، اس نے دیکھا، بھاگا دوڑا اور جلدی جلدی اس نے آ کر دروازہ بجایا۔ حضرت شیخ سو رہے ہوں گے، ہڑبڑا کے اٹھے، دروازہ کھولا، کیا ہوا بھائی اتنے زور سے دروازہ بجایا تو نے؟ اس نے کہا جی گورنر تشریف لائے ہیں۔ میں سمجھے کوئی وڈی جوں پکڑی گی، ہوا دکھیندی میں وہ کہا فقیر دے سمن دا ٹائم۔ یہ نہیں کہ ان کو دنیا داروں سے نفرت تھی۔ حضرت والد سے فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بیماری سے نفرت ہے، بیمار سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں۔ سید الکونین نے گناہ گاروں کو گلے سے لگایا ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم نے غلط ارادے سے آنے والوں کو گلے سے لگایا۔ جب امیر عمر قاطر بن کر آئے تھے، اللہ کے نبی نے گلے سے لگایا اور آرام سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ چشد یا رب کے زاہد بردرے میں خانہ میں رقصد، نظر بر روئے ساقی دارہ دو رندان میں رقصد۔ چیخیں نکل گئیں اور کہتا ہے یا رسول اللہ آیا تو میں قتل کے ارادے سے تھا، لیکن آپ کے اخلاق نے مجھے قتل کر دیا ہے، اب مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گناہ سے نفرت نہیں، گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں۔ مشہور واقعہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، ایک شرابی نوجوان شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہے، حضرت اسے جانتے تھے، پانی لے کر منہ صاف کیا، پانی پلایا، ہوش آئی، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حضرت کو دیکھ کر کہتے ہیں حضرت آپ ہمارے علاقے کے اتنے بڑے بزرگ ہو کر مجھ گناہ گار کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، جس اللہ کا بندہ تو ہے اسی اللہ کا بندہ میں ہوں، میں نے کوئی تیرے اوپر احسان نہیں کیا۔ کہتے ہیں حضرت پھر میری توبہ کے گواہ ہو جاؤ۔ حضرت نے اسے توبہ کروائی، جب چلے تو دل میں القاء ہوا کہ ابراہیم ابھی جس کو تو نے توبہ کرائی ہے ہم نے اسے مقام ولایت نصیب کر دیا ہے۔ ابراہیم نے عرض کیا بن ادہم نے یا اللہ تیرے فضل پہ قربان جائیے، نہ اس نے ابھی نماز پڑھی، نہ ابھی روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ، نہ مجاہدے، نہ مراقبے، 1 منٹ کے اندر مقام ولایت نصیب ہو گیا۔ تو رحمت کی طرف سے جواب ملتا ہے ابراہیم غسلت وجہہ لأجلی وغسلت قلبہ لأجلک، آپ نے اس کا منہ صاف کیا ہے ہماری وجہ سے کہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کا دل صاف کر دیا ہے تمہاری وجہ سے کہ میرے بندے کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اب یہ چہرہ جہنم میں جانے کے قابل نہیں ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ کہہ دو محبت سے اللہ، اور اونچی آواز سے اور دل سے کہیں لا حد 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 لا
اللہ 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 اپنے نام کی محبت نصیب فرمائے. چلتے پھرتے ہماری زبان پر ہو اللہ اللہ اللہ. امید ہے جب موت آئے گی تو پھر بھی زبان پر ہوگا اللہ 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 اللہ. درود پاک حضرت کی ذات بابرکات. واجب الاحترام بزرگوں، علم وہی نفع مند ہے جو عمل کے رنگ میں ڈھلا ہوا. علم وہی باعث فضیلت و برکت ہے جو عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا. اگر عمل نہیں، توجہ فرمائیں، علم بیکار ہے. ابلیس سے بڑھ کر کون عالم ہوگا جس نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی زیارت کی؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی محافل میں بیٹھا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے علوم و معارف کو حاصل کیا، لیکن عمل نہیں تھا. جب اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اب آیا عمل کا ٹائم. ابا واستکبر، ایک طرف کھڑا ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ اگر علم اکیلا علم ہونے کی حیثیت سے باعث عزت ہوتا تو ابلیس بہت بڑا صاحب عزت ہوتا، بہت بڑا عالم تھا. حضرت تھانوی کا ایک لفظ مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں 4 عینیں ہیں، عین عین غین صاد ضاد، 4 عینیں ہیں. علم کی عین، ابلیس عالم تھا، ابلیس عارف تھا، رازوں پر نظر رکھنے والا. ابلیس عالم تھا، ابلیس عارف تھا، ابلیس عابد تھا. حضرت فرماتے بس بدبخت میں ایک عین نہیں تھی، ابلیس عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا تو جب کہہ رہا ہے محبوب کہ اسجدوا لآدم، وہ کیا کھڑ کے دیکھنا آگے نہیں ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی عاشق یہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے. عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام عاشق تھے. سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا والا فرشتہ کہتا ہے لے جاؤں آگ کو، بارش والا فرشتہ کہتا ہے میہ برسا کے ختم کر دوں، لیکن عاشق کہتا ہے نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جس طرح وہ راضی ہے میں اسی طرح راضی ہوں. پھر محبوب نے کیا کرم نوازی کی،
ابھی ڈالا جا رہا ہے، اللہ کا پیغام پہلے پہنچا، یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم. یہ مجرم نہیں آ رہا، میرا محرم اندر آ رہا ہے، خیال کرنا اس کے بال کو بیکا نہیں کرنا. تو اگر اکیلا بھائی علم باعث فضیلت ہوتا تو ابلیس بہت بڑا عالم تھا. علماء مستشرقین بہت بڑے عالم ہیں. علوم مشرق کو جاننے والوں کو مستشرقین کہا جاتا ہے. اب دیکھیے، یہ کمپیوٹر تمہارے پاس ہے، آپ ایک حدیث کو سرچ کریں، ان سب کچھ لوڈ کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ حدیث کتنی سندوں کے ساتھ ہے، حدیث کی سند کا کون سا درجہ ہے، کس کس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس حدیث کو حضور سے روایت کرنے والے کتنے صحابہ کرام موجود ہیں. یہ علم تو ان کے پاس ہے لیکن عمل ان کے پاس نہیں ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اصل چیز علم کے اندر کیا ہے کہ ہماری عملی زندگی علم کے رنگ کے اندر ڈھلی ہوئی ہو، اور یہ ہمارے اکابر کے اندر انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. یہ بات ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے. امیر شریعت سید طاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے. یہ ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے، آج بھی ان کا نام لیا جائے تو طبیعت کے اندر ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوتا ہے. امیر شریعت کے متعلق مجھے ایک بزرگ نے سنایا کہ گرفتار تھے، سپریڈنٹ جیل کے کمرے میں ان کو بلایا گیا اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے ایک آدمی آیا. اس نے کہا جی یہ ایک کاغذ ہے، اس پر بس آپ ایک لفظ لکھ دیں کہ جو کچھ میں نے تقریریں کی ہیں ان پر ندامت ہے اور آئندہ نہیں کروں گا. ہم 10 مربع زمین کی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. میں ہوتا تو میں کہتا 5 انگلیاں اس ہاتھ کی، 5 انگلیاں اس ہاتھ کی، ان کے بھی نشان لے لو اور میرے پاؤں کے بھی نشان لے لو، 10 خط بھی کروا لو. حضرت نے فرمایا مجھے دو نا یہ کاغذ. خوش ہو گئے. حضرت نے اسے پھاڑنا شروع کیا، پھاڑنا شروع کیا، پھاڑنا شروع کیا، اتنا پھاڑا کہ اب کوئی پرزہ بچا نہیں. پھر اس کے اوپر تھوکا، تھوک کے زمین پہ ڈالا اور اپنے پاؤں سے مسل دیا. فرمایا جاؤ اوپر جا کر کہہ دو کہ میرا یہ جواب ہے اس کے اوپر. آئے آئے دنیا کی لالچ نہیں ہے. مسعود کھدر پوش کا نام آپ نے سنا ہوگا، ڈی سی رہا ہے. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے، باپ بیٹوں جیسا تعلق تھا اس کا. حضرت کو بلایا اور کہنے لگا حضرت میرے پاس اختیارات ہیں، میں آپ کو 6 مربع زمین دینا چاہتا ہوں. حضرت کھڑے ہو گئے. حضرت نے فرمایا کہ مسعود میں تیرے پاس بیٹا سمجھ کے آتا تھا، غلط انتخاب کیا ہے تو نے، آج کے بعد میرے دروازے پر تو نہ آنا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے بچا لیا نفس کے شح سے، یہ کامیاب لوگ ہیں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، ذرا تھوڑی سی علمی بات ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا سمجھ آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے بچا لیا نفس کے شح سے، یہ کامیاب لوگ ہیں. نفس کا شح کیا ہے؟ مال کی دل کے ساتھ کیفیت جو ہے نا، اس کو شح کہتے ہیں. مال کی دل کے ساتھ جو تعلق ہے، محبت ہے، اسے شح کہتے ہیں. غور کرنا، اگر مال چلے جانے پر دل میلا ہو، پریشان ہو، اسے بخل کہتے ہیں. اور اگر زیادہ مال آنے کا فکر دامن گیر ہو اور دل پریشان ہو، اس کو لالچ کہتے ہیں. لیکن دل کے اندر مال کی جو ایک محبت ہے، اس کو شوق کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں
کامیاب لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی محبت سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دولتیں اور نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے، اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ میرے پیارے، حلال رزق کا معنی نہ عیب ہے نہ گناہ ہے۔ حضور اکرم نے تجارت فرمائی، ابو بکر صدیق کپڑے کے تاجر ہیں، جناب امیر عثمان مالدار ترین صحابہ کرام میں شمار ہے۔ دعا یہ مانگو کہ اللہ وہ رزق دے جو اللہ کی محبت میں خرچ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خلل کا ذریعہ نہ بنے۔ اگر مطلقاً مال کی ہم نفی کریں تو نظام زکوٰۃ کیسے چلے گا؟ نظام خیرات کیسے چلے گا؟ نظام صدقات کیسے چلے گا؟ غرباء کا خیال کیسے ہوگا؟ مال برا نہیں، لیکن مال برے طریقے سے نہ کمایا جائے اور مال کو برے کاموں پہ خرچ نہ کیا جائے۔ دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے وہ رزق عطا فرما جو میں تیرے بندوں پہ خرچ کروں، تیرے راہ پہ خرچ کروں، جس کی وجہ سے میری قبر اچھی ہو جائے، جس کی وجہ سے میری آخرت اچھی ہو جائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک تو مال کا حرص جوان ہوتا ہے، دوسرا زندگی کا حرص جوان ہوتا ہے۔ ایک تو کہتا ہے میں مال کچھ اور کما لوں، دوسرا کہتا ہے 4 دن زندگی کے مجھے کچھ اور مل جائے۔ تو بڑھاپے کے اندر زیادہ ضرورت ہے احتیاط کی، بڑھاپے کے اندر زیادہ ضرورت ہے احتیاط کی۔ اس پر ایک واقعہ بڑے غور سے سنیں۔ یہ اکبر بادشاہ کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ یہ ابتداً بڑا نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، اسے فیضی جیسے بد چلن علماء نے خراب کیا، ورنہ یہ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے پیر کے نام پہ سلیم رکھا اکبر نے۔ جو اصل واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک اور واقعہ اس کا ذہن میں آ رہا ہے، وہ اگرچہ موضوع سے متعلق نہیں لیکن ہے ذرا دلچسپ۔ کہتے ہیں کہ اکبر ایک دن سویا ہوا تھا۔ اکبر ایک دن، آج میرا ڈھیلا ڈھیلا گالی چاستہ نہ دینا جو ہوں سنتے ہو، طبیعت میری چونکہ ڈاہری ہاڑے ٹھیک نہیں رہی، میں کہ چلو میں آپ یا لماما کہیں بھی ایک ہوں نہ تکلیف دے وہاں گالی سمجھ آنا پھر۔ اکبر سویا ہوا تھا رات کو، اچانک چراغ بجھ گیا، اندھیرا، اٹھا ڈر کے پریشان ہو کر آواز دی، بہت سارے لوگ آ گئے، کیا ہوا جناب؟ اس نے کہا چراغ گل ہو گیا، چراغ بند ہو گیا۔ انہوں نے 1 منٹ لگائے، 1 منٹ سے پہلے چراغ روشن ہو گیا، اکبر سو گیا۔ صبح اٹھا، اپنے دربار میں بیٹھا، طبیعت بڑی بجھی بجھی، چہرہ بڑا بجھا بجھا، پریشان پریشان۔ یہ 2 آدمی بڑے مشہور مزاحیہ اس کے پاس ہوا کرتے تھے، بیربل اور ملا 2 پیادہ۔ ایک مسلمان ہے، ایک ہندو ہے۔ لکھا ہے کہ بیربل نے پوچھا غیر مسلم نے کہ خیریت ہے، بڑے پریشان ہو آج؟ اس نے کہا بس پریشان ہوں۔ کہنے لگا پھر بھی؟ اس نے کہا کہ پریشانی کی وجہ میری یہ ہے کہ رات میں سویا ہوں، چراغ گل ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، یہ بھی مجھے یقین تھا کہ میری ایک آواز پر 100 آدمی بھاگتا آئے گا، لیکن میں ڈر گیا ہوں۔ اب پریشانی یہ ہے کہ قبر کے اندر میرا کیا بنے گا۔
وہاں تو میں 100 آوازیں دوں کوئی آنے والا نہیں۔ اب وہ ہے ہندو لیکن بات بڑی عجیب کی اس نے کہا اکبر قبر کی فکر نہ کر، قبر تیری منور ہے، قبر تیری روشن ہے۔ جسے یہ واقعہ سمجھ آ جائے تو پھر بخیل نہیں بننا، زبان سے سبحان اللہ ضرور کہنا، پہلے بات سن لو۔ اس نے کہا تمہاری قبر منور ہے، روشن ہے، اس میں فکر نہ کرو۔ اس نے کہا بھی تیری زبان پر کیسے میں اعتماد کروں، کوئی بات بتا، سمجھا مجھے کیسے قبر روشن ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، کتنا عرصہ بحیثیت نبی ہونے کے زمین پر رہا ہے؟ اکبر نے کہا 23 سال۔ 23 سال۔ اس نے کہا یہ بتا، جس محمد نے 23 سال زمین کے اوپر گزارے اور پورے جہان کو اس نے منور کر دیا، وہ 1250 سال سے زمین کے اندر ڈیرے لگایا ہوا ہے، کیا وہاں اس نے منور نہیں کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، مسلک اسلام، مذہب اسلام، پاکستان، نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث میں نے کیا تلاوت کی ہے؟ حضرت نے فرمایا جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، حرص مال پر، حرص عمر پر۔ اکبر بادشاہ آیا حضرت سلیم چشتی کے پاس، اپنے پیر کے پاس ملنے کے لیے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے۔ سلیم چشتی کے پاس ملنے کے لیے، میری طرف دیکھنا بات سمجھ آئے گی۔ حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بے تکلف تکیے کا آسرا لے کر ٹانگیں مبارک سیدھی کر کے سوئے رہے، سوئے رہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جب مرید آتا ہے نا پیر کے پاس، جی وہ عرش سے نہا کے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا پیر مجھے اٹھ کر ملے بھی صحیح، بات بھی میرے ساتھ بڑے ادب و احترام سے کرے۔ پیروں نے مریدوں کو سر پہ چڑھا دیا ہے۔ حضرت کو کیا بے تکلف سوئے ہوئے، کچھ خوش آمدی برآمدی مولوی بھی تھے اکبر کے ساتھ۔ اس نے چوٹ ماری حضرت کو اور کہنے لگا حضرت یہ ٹانگیں سیدھی کر کے سونا کب سے سیکھے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹانگیں سیدھی کر کے سونا کب سے سیکھے ہو؟ مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کے ذہن میں ایک بات آئے کہ میں بادشاہ ہوں لیکن ایک فقیر میرے سامنے ٹانگیں پسار کے سویا ہوا ہے، نفرت پیدا ہو۔ آئے اللہ والا، کیا جواب دیا آپ؟ اس نے کہا کہ یہ ٹانگیں سیدھی کر کے سونا کب سے سوئے ہوئے سیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب سے ہاتھوں کو بند کرنا سیکھا ہے۔ اگر یہ میرے ہاتھ اس طرح ہوتے تو پھر میں 2 زانو ہو کر مرید کے سامنے بیٹھتا، اور جب سے یہ ہاتھ میں نے اپنے بغل میں دیے ہیں اور صرف اللہ کے سامنے میرے ہاتھ اٹھتے ہیں، اس وقت سے پھر میں اپنی ٹانگیں پسار کے سوتا ہوں۔ بادشاہ چلنے لگا تو اس نے پیسوں کی ایک تھیلی حضرت کو پیش کی۔ حضرت نے فرمایا نہیں ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے، جب ہوگی تو ہم آپ کو بتا دیں گے، ابھی اپنے پیسے لے جاؤ۔ فقیر کو والا رام نہیں آیا، انہوں نے کہا حضرت دل میں تو خیال ہے کہ پیسے لے لوں، بس ویسی شیخی اور شوخی جما رہے ہو بادشاہ کے سامنے کہ میں پیسے نہیں لیتا۔
حضرت نے فرمایا وہ کیسے تجھے پتہ چل گیا کہ میرے دل میں خیال ہے پیسے لے لوں اور اوپر سے کہہ رہا ہوں کہ پیسے نہیں لینے؟ اس نے کہا جی حضور کا ارشاد مبارک سچا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، مال پر حرص بھی جوان ہوتا ہے اور زندگی کا حرص بھی جوان ہوتا ہے۔ آپ بوڑھے ہیں لہذا حرص تو ہوگا طبیعت کے اندر کے 4% اور آ جائے۔ حضرت نے فرمایا مولوی گشتی و آگاہ نیستی، یار مولوی بن گیا تم لیکن حقیقت کو نہیں سمجھ سکا۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، تو جوان وہ ہوتی ہیں جس کا پہلے وجود ہو۔ الحمدللہ فقیر کے دل میں دنیا کی محبت کا وجود ہی نہیں ہے، جوان کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے دوستو، علم کا دشمن طمع، اور وہ علم اللہ کے ہاں باعث عزت ہے جو عمل کے رنگ کے اندر ڈھلا ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری ملفوظ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں صابن لگانے سے کپڑا تو دھل گیا، توجہ فرمانا، صابن لگانے سے کپڑا تو دھل گیا لیکن وہ سیدھا تب ہوگا جب استری پھرے گی۔ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے سے دل میں ایک نور تو پیدا ہو گیا لیکن یہ نور عمل کے رنگ کے اندر تب ڈھلے گا جب اللہ والے کی صحبت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرمائے، اولیاء کبار کا تعلق نصیب فرمائے، اللہ والوں کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بدعملی بے راہ روی کی زندگی سے بچائے، اللہ صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے، 2 پرچیاں ایک ہی اعلان کی ہیں۔